اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلوات پڑھیں. مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک زمر کی 53 نمبر آیت 53 نمبر آیت پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی بتحقیق یغفر الذنوب جميعا، پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، انہ هو الغفور الرحیم، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی نہایت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق عنایت کی تو ان ایام میں تصور عبدیت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عبد بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ عربی میں غلام کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عبد اور ایک لفظ غلام. بنیادی طور پر یہ دونوں لفظ ہی عربی سے تعلق، غلام بھی عربی کا لفظ ہے اور عبد بھی عربی کا ہی لفظ ہے. غلام اور عبد ان دونوں کے اندر جو بنیادی طور پر فرق ملحوظ خاطر ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ غلامی کی کیفیت ہے جہاں پر کسی کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنے تسلط میں رکھنا، لیکن جہاں عبدیت کا معنی پایا جاتا ہے وہاں پر زور زبردستی کے علاوہ، مثلا اس دور میں، قدیم دور میں کچھ افراد تھے جو نسلاً غلام چلے آ رہے تھے. اب وہ صحیح تھا نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس سے فی الحال بحث نہیں ہے. بحث فی الحال کیا ہے کہ پرانے دور میں، اس قدیم دور میں کچھ لوگ تھے، مثلا ایک شخص آزاد ہے، جنگ کے دوران گرفتار ہوا،
ایک سزا اس کی کیا ہے؟ ایک سزا اس کی یہ کہ اس کو بطور غلام فروخت کر دیا جائے۔ یہ سزا اسلام نے بھی قبول کی، یعنی اگر شخص اسلام کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے گرفتار ہو جاتا ہے، البتہ یہ سزا ضروری سزا نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ حتماً اس کو یہی سزا دی جائے، لیکن جو سزائیں دی جا سکتی ہیں ان میں سے ایک سزا کیا ہے کہ اسے بطور غلام فروخت کر دیا جائے۔ البتہ خود اسلام کی اس کے اندر جو نکاح ہے وہ اصلاحی نکاح ہے، یعنی کیا؟ زندان میں بند کرنا سخت مرحلہ ہے، یا مثلا کسی اور طرح کی سختی میں اس کو ڈالنا یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ گرچہ غلامی بھی اپنی جگہ ایک سخت مرحلہ ہے، لیکن فزیکل اعتبار سے امکان ہے اگر اس کو کوئی بندہ مومن خرید لیتا ہے تو وہاں ممکن ہے کہ وہ شخص اپنے کردار سے اور اپنی جو اس کی شخصیت ہے اس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ اس کو بھی اسلام کی طرف متوجہ کر لے۔ یعنی کسی مسلمان کا غلام بننے کے بعد امکان ہے کہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ شخص بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بس وہاں پر بھی جو اسلام میں غلامی، چونکہ جو رائج سسٹم تھا اس کو اسلام نے ایز اٹ از قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس طریقے سے قبول کیا تھا کہ بالآخر اس کا نتیجہ دنیا سے غلامی کی کیفیت کو ختم کرنا تھا۔ لہذا اب چونکہ موضوع فعلاً غلامی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ربط ہے اس لیے یہ بنیاد آپ کے سامنے، یعنی ہمارے پاس احباب ان کو ذہن میں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ اسلام نے جو ہے وہ غلامی کے نظام کو قبول کیوں کیا۔ اسلام نے غلامی کے نظام کو اس مرحلے میں خاص طور پر اس طریقے سے قبول کیا کہ اول تو اس کی ساری کیفیات کو قبول نہیں کیا، ثانیاً اس کے اندر اس طریقے کے کچھ سلسلے رکھے کہ بالآخر اسلامی نظام کے تحت دنیا سے جو غلامی کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی یہ اسلام ہے، اور آپ دیکھیے گا تاریخ میں آپ مطالعہ کریں کہ سب سے پہلے بلاد اسلامیہ میں غلامی کا سلسلہ ختم ہوا، جبکہ ویسٹ میں ابھی تک، یعنی آپ تعجب کریں گے، ابھی تک ویسٹ میں غلامی کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لہذا بعض ملکوں میں ابھی تک، مثلا فرانس، جرمنی میں سیاہ فام لوگوں کو ابھی تک غلام بنایا جا رہا ہے۔ اور ایک خاص یعنی طریقہ بھی پچھلے دنوں کو مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جو ہزارہ برادری کے افراد کو اتنی شدت سے دنیا میں مارا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک سازش یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے ان کا استحصال کر کے، ان کے لیے خوف کی فضا ایجاد کر کے ان کو یورپ کی طرف بھگایا جا رہا ہے۔ اب یہ سوچ کر کہ شاید وہاں ہمارے لیے کوئی بڑی جنت منتظر ہے، یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس نظام میں غلاموں کی زندگی کو اختیار کر دیتے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کی دنیا بڑی ماڈرن دنیا ہے، اس بات نا جتنے ہم ظاہری طور پر ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہماری جاہلیت شدید ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خود اپنے جگہ ایک بحث ہے کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں، اور پھر پورا موضوع ہے جس کی طرف رہبر معظم نے اشارہ فرمایا کہ جو آپ کی واقعاً سیاسی اور اجتماعی اور ایک جسے کہنا چاہیے علمی بصیرت کا خود ایک نمونہ ہے۔ ایک عنوان رہبر نے اپنی تقریروں میں استعمال کیا، ماڈرن جاہلیت کا، اور واقعاً اس پر جب بعد میں محققین نے کام کیا تو وہ متوجہ ہوئے کہ رہبر نے کتنے اہم عنوان کی طرف اپنی تقریروں میں توجہ دلائی۔ اس وقت ہم شدید قسم کی اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا بعثت بین الجاہلیتین،
میں دو جاہلیتوں کے درمیان مبعوث کیا گیا. وَجَاهِلِيَّةُ الْأُخْرَى أَشَدُّ مِنْ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جو بعد والی جاہلیت ہے وہ پہلی والی جاہلیت سے زیادہ شدید. خب جاہلیت کسے کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی جاہلیت اس لیے تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. وہ جاہلیت کا شکار کیوں تھے؟ وہاں پر برہنگی تھی. جاہلیت کا شکار کیوں تھے؟ بہت ساری جگہوں پر انسانی اقدار کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، خواتین کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا. اب یہ اس طرح کے اور بہت سارے موارد ہیں. وہ جتنے موارد ہیں آج لا کر انہیں موارد کو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی شدت اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے، گرچہ اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہے. اتنے جاہل عرب نے اپنی بیٹیاں زندہ دفن نہیں کی ہیں جتنی ماڈرن جاہلیت کے پڑھے لکھے افراد جتنی شدت سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مارا. فرق صرف کیا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کو پیدا ہونے کے بعد پتہ لگتا تھا تو بیٹی کو مارتے تھے. ایسا ہی ہے نا، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بڑا برا لگتا تھا انہیں، اور پھر وہ بعض افراد ان کو مار دیتے تھے، بعض زندہ دفن کر دیا کرتے. خب آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تھوڑا سا پہلے پتہ لگ جاتا ہے. جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ لڑکی ہے، بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے ماں باپ کی کہ جو جاہلیت کے دور میں ہوا کرتی. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو تھوڑی سی رشوت دے کے، پیسے دے کر اس بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. آج اگر آپ ریشو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس قتل کا ریشو کہہ رہا ہوں، تعداد نہیں کہہ، تعداد تو الٹیمیٹلی آج زیادہ ہے. ریشو زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدت پتہ لگتی ہے. کیونکہ مثلا کہیں کسی جگہ پہ 100 آدمی رہتے ہوں، 10 آدمی رہتے ہوں اور ایک آدمی کام انجام دے تو کہیں گے جی ایک آدمی نے کام انجام دیا. لیکن اگر کہیں 100 آدمی رہتے ہوں اور 10 آدمیوں نے کام کو انجام دیا ہو تو کہیں گے بھئی یہاں تو 10 آدمیوں نے کام کیا ہے. لیکن جب اس کو آپ ریشو میں دیکھیں گے تو دونوں کی ریشو برابر ہے. وہ بھی 10% ہے اور یہ بھی 10%. کسی چیز کی بھی انٹینسٹی کو جب دیکھنا جاتا ہے تو بعض اوقات تعداد میں نہیں دیکھا جاتا، ریشو کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. لہذا آج کے دور میں بچیوں کو قتل کرنے کا جو ریشو ہے وہ عرب جاہلیت کے دور سے بہت زیادہ. اور اس میں پھر عرض کر دوں کہ صرف ہم نہیں، پوری دنیا میں مسائل ہیں یہ. یعنی یہ بیٹی کا مسئلہ صرف ہمارے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا میں بچوں کو اسی طرح سے ہلاک کیا جاتا ہے. وہ فحاشی کیا کرتے تھے؟ اس وقت دنیا فحاشی کی جس سطح پر ہے اس سے پہلے کبھی اتنی فحش نہیں. وہ جاہل تھے کیونکہ وہ برہنہ مثلا کیا کرتے تھے؟ طواف کیا کرتے تھے. اور آج برہنگی اس سطح پر ہے کہ جس کو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. خواتین کا استحصال جتنا آج کی ماڈرن دنیا میں ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں. یہ جو ویسٹ آزادی کے جھوٹے نعرے لگاتا ہے، خواتین کے حقوق کے جھوٹے نعرے لگاتا ہے، ویسٹ نے جتنا خواتین کو دنیا میں ذلیل کیا ہے آزادی کے نام پر، اس سے پہلے کبھی بھی عورت خواتین اس قدر ذلیل نہیں کی. لہذا آج کی دنیا کی جو جاہلیت ہے وہ شدید تر ہے پرانی جاہلیت سے. اسی طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ غلامی کی جو کیفیت آج ہے وہ پرانے دور سے زیادہ شدید. اب جو غلامی کی نئی شکل ہے وہ کوآپریٹو سیکٹر کی. ہم سمجھتے ہیں جی بڑا پیسہ ملتا ہے وہاں پہ، یہ پیسہ نہیں ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں اترنا یعنی اپنے آپ کو کسی کا غلام بنانا، اور وہ غلام بنا لیتے ہیں. جیسے کہ قدیم دور میں بھی بعض جو غلام ہوا کرتے تھے وہ کچھ وقتی غلام ہوا کرتے تھے. ایسے غلام بھی ہوا کرتے تھے جو کچھ وقت کے غلام ہیں.
آدھا غلام ہے تو یا رات میں غلامی کرے گا یا دن میں کرے گا. اب جو دن میں غلامی کر رہا ہے وہ اسی طرح سے 8 to 8 اس کی اپنی کوئی مرضی. آج آپ کارپوریٹ سیکٹر کو اٹھا لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم اور آپ غلام ہیں یا نہیں. غلامی بنیادی طور پر جو کیفیت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی نسبت، کم از کم جہاں تک میری نالج ہے، کبھی بھی اللہ نے لفظ غلام کو اپنے بندوں کے لیے استعمال نہیں کیا. یعنی بنیادی طور میں غلامی کے اندر استحصالی کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے پر عبد کی جو کیفیت ہے. اب پرانے دور میں کیا تھا کہ بالآخر غلامی کسی نہ کسی شکل میں اگر موجود ہے اور کچھ افراد نسل پر نسل غلام چلے آتے تھے تو وہ اپنے خاندانوں سے جن کے وہ غلام ہوا کرتے تھے ان کے بڑے مخلص ہوا کرتے تھے اور تابعدار ہوا کرتے تھے، اور ایسے غلاموں کی بڑی ویلیو ہوا کرتے تھے. ان کی تمام تر جو تابعداری تھی اور حمایت تھی وہ اس خاندان کے لیے تھی جس کے وہ غلام ہوا کرتے تھے. اب یہ جو تابعداری تھی، یہ جو ان کی حمایت تھی، یہ جو ان کے ساتھ وفا تھی، یہ استحصال، زور زبردستی، ڈنڈے کے اوپر نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مالکوں سے محبت کیا کرتے تھے، مالک ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے. لہذا ان کے جو غلام تھے، اب کہنے کو غلام ہیں لیکن کیا ہیں، ان کے وفادار تھے. اور بعض لیول پر یہ وفاداری اس جگہ پر ہے کہ اگر آپ تاریخ میں جا کر واقعات پڑھیں تو آپ تعجب کریں گے کہ غلام اس حد تک وفادار اور تابعدار ہو سکتے. اب یہ جو غلاموں میں سے یہ والی کیفیت ہے کہ جو تعبد کے ساتھ ہے، جو وفاداری کے ساتھ ہے، جو حمایت کے ساتھ ہے، تابعداری کے ساتھ ہے، فرما برداری کے ساتھ ہے، بنیادی طور پر اس کیفیت کو عباد کہتے ہیں. بس عبد اور غلام میں اگر آپ سے کوئی فرق پوچھنا چاہے تو بنیادی طور پر فرق یہاں پر ہے. اب پروردگار کہیں پر بھی اپنے مخلوقات کو، اپنے بنائے ہوئے اور پیدا کیے گئے انسانوں کو غلام کہہ کر نہیں پکارتا. اس نے جہاں پر پکارا ہے پروردگار نے عباد کہہ کر پکارا ہے. تو اب یہ تصور یہاں پر کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چاہے عبد ہو چاہے غلام ہو، بالآخر چاہے عبد ہو یا غلام ہو، بالآخر سلب آزادی دونوں طرف موجود ہے. اور سلب آزادی کا سلب ہونا یہ یقیناً مضمون ہے. اسی وجہ سے مثلا موت اور غلامی کو ایک دوسرے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. موت کو غلامی کیوں کہتے ہیں، غلامی کو موت کیوں کہتے ہیں؟ کہ غلامی کو موت اس لیے کہتے ہیں جس طرح سے مردے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح سے غلام کا بھی اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. لہذا غلامی کو موت سے تعبیر کر کے بنیادی طور پر کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے؟ سلب اختیار کی کیفیت کو. اور یقیناً یہ کیفیت بظاہر مذموم کیفیت. لیکن اب اس کے مقابلے پر ایک چھوٹی سی بحث مقدمہ کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں کیفیت سمجھ میں آ سکے. آیا ہر جگہ سلب اختیار کا سلب ہو جانا ہر جگہ مذموم ہے یا نہیں؟ بعض صورتوں میں مذموم اور غلط ہے، لیکن بعض صورتوں میں اچھا بھی ہو سکتا ہے. اچھا کی مثلا صورتحال کیا ہے؟ ہمیں تو مذموم ہی دکھائی دیتا ہے. بھئی میں اپنے اختیار سے کام کروں، اس کے مقابلے پر میرا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے تو یقیناً میرا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہونا مذموم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اختیار کا کسی کے ہاتھ میں جانا ہے اس نسبت سے دیکھا جائے گا کہ یہ مذموم ہے یا نہیں. مثلا اگر میرا اختیار میرے ہاتھ سے نکل کر میرے جیسے ہی کسی اور بندے کے ہاتھ میں چلا جائے یہ مذموم ہے.
یا حتیٰ میرا اختیار میرے ہاتھ سے نکل کر مجھ سے پست، مجھ سے نیچے کسی کے ہاتھ میں چلا جائے، یہ مضمون ہے۔ کیونکہ بھائی کم از کم اگر میرا اختیار میرے جیسے ہی کسی بندے کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ مضمون ہے۔ کیوں کہ اگر وہ میرے جیسا ہی ہے تو کم از کم میں اگر اپنا مالک اور مختار ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی اور شخص جو میرے جیسا ہی ہے وہ میرا مالک و مختار ہو، حتما مضمون ہے۔ اور اگر وہ پست ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ مضمون ہے۔ لہذا ہم جس چیز کو پسند ہے، مثلا کوئی شخص اپنے بیٹے یا کوئی بڑا آدمی کسی بچے کا غلام ہو، اس کی بات مانے تو یہ مضمون ہے نا۔ آپ کہتے ہیں تو اتنا بڑا آدمی ہو کر اس بچے کی بات مان رہا ہے۔ یہاں پر بڑے اور بچے سے مراد کیا ہے؟ تم سمجھدار ہو، تم عاقل ہو، تم بالغ ہو، اور تم عقل، شعور، بلوغ یہ سب کچھ رکھتے ہوئے تم اس بچے کی بات، اس کے کو فالو کر رہے ہو، یہ کیفیات مضمون ہے۔ لیکن اب اسی کو پلٹ دیں، بچہ اگر کسی بڑے کو فالو کر رہا ہو تو کیا یہ مضمون ہے؟ کم عقل اگر کسی عقل مند کو فالو کر رہا ہو تو یہ مضمون ہے؟ اصلاً یہی وہ جگہ ہے جو سمجھ لیں۔ یعنی کیا؟ اگر میرا ارادہ اور اختیار میرے ہاتھ سے نکل کر کسی ایسے کے ہاتھ میں چلا جائے جو مجھ سے افضل ہو، جس کی صفات مجھ سے اعلیٰ ہوں، ایک مرحلہ اس سے آگے بڑھ کر اگر اس سلب اختیار کے نتیجے میں اس کا کمال میرے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہو، یہ سارے مرحلے فضیلت کے ہیں، یہاں مضمون نہیں ہے۔ مثلا دونوں کی مثال دو، میں بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا بچے یہ صبح یہ کھانا ہے، دوپہر کو یہ کھانا ہے، رات کو یہ کھانا ہے، اتنے بجے یہ دوا پینی ہے، اتنے بجے یہ دوا پینی ہے، اتنے بجے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے۔ بس میرے کھانے پینے کا اختیار ڈاکٹر کے پاس سلب ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اس سلب اختیار کے نتیجے میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میری صحت بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن اسی سلب اختیار کی دوسری منزل کیا ہے کہ میں کسی استاد کے پاس جاتا ہوں، استاد کہتا ہے بیٹے اگر کچھ سیکھنا ہے تو اطاعت کرنی پڑے گی۔ اب اس اطاعت کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ میں اپنے استاد کی اطاعت تو کر رہا ہوں گا، لیکن وہ صرف میرے فائدے میں عام حیثیت سے نہیں آ رہا، عام طور پر میرے فائدے میں نہیں جا رہا ہوگا، بلکہ کیا ہو رہا ہوگا؟ حتیٰ استاد کا کمال میرے اندر ٹرانسفر ہوگا اور وہ مجھے صاحب کمال بنا رہا۔ لہذا اب ہم یہاں مثال دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثلا کسی اسپورٹس کا گولڈ میڈل حاصل کریں، اور گولڈ میڈل بھی مثلا کون سے گیم ہوتے ہیں عالمی سطح پر جو ہوتے ہیں؟ اولمپکس، اولمپک میں جا کر آپ گولڈ میڈل حاصل کرنا چاہتے ہیں، تب یہ اولمپک کا گولڈ میڈل گھر بیٹھے حاصل، یہ اولمپک کا گولڈ میڈل سارا دن سو کر حاصل، اولمپک کا گولڈ میڈل سارا دن آوارہ گردی پارٹیاں کر کے حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اولمپک کا گولڈ میڈل حاصل کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا مربی، کوئی ایسا ٹرینر تلاش کرنا ہوگا جو اس کا فن جانتا ہو کہ بھائی کیا کیا چیزوں کی رعایت کر کے کیسے تربیت کرنی ہے تاکہ یہ بندہ وہاں تک پہنچ سکے۔ اب آپ غور کریں، اس لیول کے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی ٹریننگ قبول بھی نہیں کرتے۔ آپ کسی ایسے کے پاس چلے جاؤ گے جو اس لیول کا ٹرینر ہو تو پہلے تو آپ کو سر سے لے کے پیر تک دیکھے گا جسمانی اعتبار سے، اگر اس نے آپ کو جسمانی اعتبار سے مناسب پایا، مثلا میں چلا جاؤں گا تو وہ کہے گا جاؤ بھی جاؤ کام کرو، تم ایتھلیٹ میں گولڈ میڈل تو کیا تم تو آپ گراؤنڈ میں پہنچتے پہنچتے بے ہوش ہو جاؤ گے، تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہارے جسم کے اندر صلاحیت ہی نہیں، تم پر محنت کرنا وقت کو برباد کرنا ہے۔ لیکن کچھ صحت مند نوجوان کو دیکھے گا، ابتدائی طور پر اس کی جسامت کو دیکھے گا، پہلا مرحلہ اس کے جسم میں قابلیت ہے، اس کے اوپر محنت کی جائے،
دوسری چیز وہ کیا کرتے ہیں، میں نے بعض ایسے افراد سے ملاقات بھی کی، میں جانتا بھی ہوں، ہمارے اور آپ کے حساب سے ان کے نخرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حساب سے یہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے بیٹے 1 سال تک تو میں تمہیں صرف یہ چیک کروں گا کہ تم میری بات ماننے کے قابل ہو یا نہیں، اور پھر جب وہ دیکھے گا کہ یہ 1 سال تک مسلسل جو انسٹرکشن میں اس کو دیتا ہوں، سردی میں، گرمی میں، ہاں بارش میں، طوفان میں، شادی میں، موت میں، جہاں میں اس کو جیسے بلاتا ہوں یہ آتا ہے، تب وہ آپ پر اپنا وقت لگانا شروع کرے گا، تب آپ اس کے سامنے یہ اہلیت پیدا کر پائیں گے کہ وہ آپ کے اندر کمال کو ایجاد کرے۔ لہذا اب ابتدائی سطح پر وہ کیا کرے گا، ہے میں جانتا ہوں ایسے، وہ کہتے ہیں کم از کم 1 سال میں چیک کروں گا کہ یہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جسمانی اعتبار سے فٹ ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اس قابل ہے یا نہیں یہ کیسے پتہ لگے گا، کہ 1 سال چیک کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال ریگولر آنے والا، سردی، گرمی، بارش، طوفان، شادی، موت، ہر چیز میں آنے والا یہ بندہ واقعا سیریس ہے، اس کے اندر اب قابلیت ہے کہ اس کے اوپر وقت لگنا ہے۔ اب جب آپ کو ٹریننگ دینا شروع کرے گا تو کیا ہوگا، پھر معاملات اور سخت ہو جائیں گے۔ جب معاملات سخت ہوں گے تو کیا کہے گا، ہم کہا بھائی اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ناشتے میں یہ کھانا ہے، دوپہر کے کھانے میں یہ کھانا ہے، ٹریننگ آنے سے پہلے اتنی دیر تک بھوکا رہنا ہے، ٹریننگ کے بعد یہ چیزیں کھانی پینی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاؤ گے۔ اب شاگرد کہتے ہیں مجھے تو پیزا بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہے گا کہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاؤ، یہاں آنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ تم نے فالو کرنا۔ حتیٰ بعض ٹرینرز کے بارے میں نے سنا کہ وہ اس قدر سخت تھے کہ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ کس دوست سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض افراد کی صحبت، بعض افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو زنگالود کر دیتا ہے۔ آثار ہیں ہم نشینی کے، لہذا ایک قدیم جو حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کسی عطار کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کے لباس سے خوشبو آنا شروع کر دیں، آپ کے اندر سے خوشبو آنا شروع۔ اور اگر آپ کسی موچی کے پاس، کسی اور ایسے آدمی کے پاس، کوئلے والے کے پاس، تو آپ کے اپنے اندر سے بدبو اور آپ کے لباس سے گندگی، چاہے آپ نے اس کو ساتھ صرف ہم نشینی کی ہے، اٹھے بیٹھے ہیں، لیکن اس کی کثافت آپ کے اندر سرایت کرے گی اور اس کی خوشبو آپ کے اندر سرایت۔ پس جب ہم نشینی، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستوں کی گیدرنگ، اس کا ظاہری اثر ہے، یہ ظاہری مادی اثر یہ ہے، تو اب آپ یہ سوچیں کہ اخلاقی اور روحانی اثر کتنا ہوگا۔ لہذا نوجوانوں کے لیے خاص طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا، دوست بنانے سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھو کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اس سے دوستی کی جائے۔ اگر تم نے کوئی اچھا پڑھا لکھا تمیزدار دوست بنا لیا، اس کے آثار تمہارے اندر مرتب ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر تم نے کوئی نکما، باغی، بدتمیز قسم کا بچہ بنا لیا، وہ تمہارے اندر بھی وہ آثار۔ لہذا اب جو ٹرینر ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک آ کر سختی کرتا ہے، کہتا ہے خبردار وہ فلانا نکما ہے، اس کے بعد نہیں جانا، منع کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی باتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو خود بھی نکمے ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اور وہ باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ جو اطراف میں اور ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر اسی اثر کو مرتب کرتے ہیں۔ جو خود محنتی ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ساتھ والے دوستوں کو بک اپ کرتی ہے، ان کو تشویق دلاتی ہے، شوق دلاتی ہے، بڑھاتی ہے، حوصلہ دلاتی ہے، اور وہ بعض اوقات ان کی وجہ سے بہت سارے مراحل کو گزارا ہے۔ لہذا اب ایسا مربی جو اتنی سختی کے ساتھ اپنے شاگرد کو لے کر چلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر شاگرد اس کی تمام باتوں کو فالو کرے
ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہے۔ اب اس دوران جب یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اطراف میں کوئی دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم سن و سال رشتہ دار ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، وہ اس کو بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی زندگی ہے تمہاری، اتنے بجے اٹھو، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ایسے کرو ویسے کرو، تم انسان ہو یا روبوٹ ہو؟ ہاں، زندگی تو آزادی کا نام ہے، انجوائے۔ ہمیں دیکھو، نہ کوئی سلانے والا، نہ کوئی جگانے والا، ہمت نہیں ہے گھر میں کسی کی، ہمیں 12 بجے سے پہلے اٹھاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، رات کو پارٹیاں کرتے ہیں، یہ زندگی انجوائے ہے۔ اب اگر یہ جاہل ان کی باتوں میں آ کر انجوائے کرنے لگے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نہ خود کہیں پہنچے نہ اس کو پہنچے گا۔ لیکن اگر ذرا سا توجہ کرے اس بات کی طرف کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جہالت ہے، یہ جس پارٹی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جس خوشگذرانی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا اثر آگے چل کے خوفناک مرتب ہوگا۔ اور یہ جو لوگ مجھے میرے اطراف میں سمجھا رہے ہیں یہ میرے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ابھی آج کل کے مثلا نوجوان کو نہیں سمجھ میں آتا جب ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے یہ موبائل چھوڑ دے۔ آج کل کا سب سے برا ہم نشین کون ہے؟ یہ موبائل۔ نوجوان کے لیے 100% زہر قاتل۔ جو نوجوان کم از کم 18 سال سے پہلے کا جو نوجوان موبائل استعمال کر رہا ہے وہ موبائل استعمال نہیں کر رہا، قطرہ قطرہ اپنے اندر زہر ٹپکا ہے۔ پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں 18 سال سے پہلے کے نوجوانوں کا کوئی کام نہیں ہے موبائل میں، کوئی کام نہیں۔ یہ جو ہے ہم نے پتہ نہیں ریسرچ کرتی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ سب ڈرانا باز ہے۔ ریسرچ کرنے جاؤ، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتاب کھولتے ہوئے جان نکل رہی ہے، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ ریسرچ کریں گے۔ جس سے کتاب کا ایک صفحہ نہ پڑھا جاتا ہو وہ موبائل پہ ریسرچ کرے گا۔ اس سے زیادہ بے وقوف اور ماں باپ فوراً بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی اس کو کوئی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے 10 دفعہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تو کبھی غور کیوں نہیں کیا آپ نے؟ مگر موبائل کے اندر پڑھتے ہوئے کوئی خاص وہ نکل آتی ہے؟ نہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کو بے وقوف بنا کے دنیا بھر کی غلاظتوں، لہو و لعب، تباہی ایک ایک قطرہ اپنے اندر ٹپکا۔ 18 سال والے بھی خوش نہ ہوں، 18 سال سے اوپر والے اگر واقعاً ان کا کوئی کام ہے ایسا جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اگر ان کی فیلڈ ہے اور واقعاً ان کا کوئی کام ہے تو ٹھیک، لیکن اگر مثلا سول انجینئرنگ پڑھ رہا ہے تو موبائل اس کے کسی کام کا نہیں۔ اگر کوئی اور ایسی چیز مطلب ڈاکٹر بن رہا ہے تو موبائل اس کے کسی کام کا۔ اکثر افراد اس وقت 99% پاپولیشن وہ ہے جس کو اینڈرائڈ میں صرف ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، گیم کھیلنے ہوتے ہیں، فلم ڈرامے دیکھنے، بس اس سے اوپر کا کوئی کام نہیں آتا۔ حتیٰ اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ کوئی سوال فقہی اگر ذہن میں آ رہا ہے تو گوگل پہ لکھ کے سرچ کرتا ہے، مولانا کو فون کرے گا۔ کبھی کبھار مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن بہرحال ہماری تو ڈیوٹی، ہمیں سے فرق نہیں پڑتا کہ بھائی جس اینڈرائڈ سے آپ مجھے واٹس ایپ پر سوال بھیج رہے ہو اسی پہ گوگل کھول کے اردو میں لکھ لو، جواب مل جائے گا۔ میں اپنے اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں آپ کو جو سوال تلاش کے بعد نہ ملے آپ پوچھیں ہم سے، لیکن آپ کو جواب ہی چاہیے نا۔ اس جواب کے لیے، فقہی جواب کے لیے یا کسی دینی شرعی مسئلے کے لیے یا کسی معلومات کے لیے، مولانا صاحب حضرت عباس کی بیوی کے ابو کا کیا نام تھا؟
بھائی آپ گوگل میں لکھ کے سرچ کرو، میں بھی گوگل میں سرچ کر کے بتاؤں گا آپ کو. ابھی اس مطلب میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، ان سے بھی پوچھ لو کچھ کارآمد ویب سائٹس کہ جہاں پر علمی مٹیریل ملتا ہو، جہاں پر مثلا فری میں ٹریننگ سکھائی جاتی ہوں، اور بہت کچھ ہے اس کے اوپر، کسی ایک کو بھی نام نہیں پتا ہو. اور جتنی لہو و لعب ہے، جتنی لغویات ہیں، سب پوچھو 1 سیکنڈ میں بتا دیں، وہ سب زبانی یاد ہوگا. یہ اس کام کے لیے نہیں. بدترین ہم نشین اس وقت موبائل، بدترین. اگر آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ تربیت یافتہ نہیں ہیں، یہ وہ شیطان ہے جس سے آپ دوستی خود کر رہے ہیں. لہٰذا میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر ابھی مسجد کے دروازے بند کر دے کوئی، ہاں، اور کہ بھائی یہ والے دروازے سے امام زمان ابھی اندر آئیں گے اور سب کے موبائل چیک کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہاں، بہت سارے ایسے ہوں گے، یقیناً کو اچھے بھی ہوں گے، میں وہ نہیں کرتا، لیکن ایک بڑی تعداد ہوگی جو کہے گی یار اتنی دیر ہو جائے امام کو کہ میں اس میں سے چیزیں اپنی ڈیلیٹ کر سکوں. گویا امام زمانہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے موبائل میں کیا ہے. لیکن یہی حسرت، یہی 5 منٹ جمع کرو تو پتہ لگے گا کہ 500 منٹ تو یہیں پر امام کی دیری کی تمنا موجود. بدترین ہم نشین. عزیزان، اگر آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ اپنی چیزوں کو موبائل کے حوالے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، 100% زہر ہے آپ کو. حتیٰ بڑے لوگوں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے، اور وہ کہتا ہے بھائی ہم تو، ہماری تو دکان ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ٹائم پاس کریں گے. ٹائم پاس یعنی کیا؟ اب میں ان مطالب کی طرف جانا نہیں چاہتا، ورنہ اس سے زیادہ اس وقت دنیا میں تباہی کسی شے میں. خدا جو ہمیں لہو و لعب سے منع کرتا ہے. لہو و لعب کیا ہے؟ ایسی خوش گزارانی کہ جو آپ کو خدا سے فراموش کر دے، جو انسان کی عاقبت کو انسان سے فراموش کر دے، یہ لہو و لعب ہے. لہذا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ خوش گزارانی کرنے والے، ان کے جملے ہی یہی ہیں. ابھی بھی آپ اٹھاؤ ذرا ٹی وی میں جا کے دیکھو، ایڈ میں، ڈرامے میں، فلم میں، وہ کیا کہتے ہیں جی زندگی یہ ہے، ناچو، پتہ نہیں گاؤ، کھاؤ پیو، یہ زندگی ہے. اس کے علاوہ آپ کو آج تک کچھ بتایا ٹی وی نے؟ یہی کھانے پینے کا آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو کہ آ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی برباد کر لی، کہ کوئی زندگی ہے، تم کوئی روبوٹ ہو، تم کوئی مشین ہو. انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے، اسے آزاد ہونا چاہیے. کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ گولڈ میڈل لے کر اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر کے کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ پارٹیاں کرنے والے، خوش گزرانیاں کرنے والے، ہاں، اپنے حساب سے انجوائے کرنے والے زندگی کو، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زندگی میں ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں. 2 ٹکے کی ان کو نوکری نہیں مل رہی. پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی دوست جب اچھی سی بڑی سی گاڑی میں آتا ہے اور ان کے بائک پھٹ پھٹی سی ہوتی ہے، پرانی سی، پھر یہ حسرت سے دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہاری گاڑی ہے یہ؟ وہ کہتا ہاں میری اپنی ہے. ہاں، ان کو یقین نہیں آ رہا. عزیزان من، یہ کچھ وقت کی گزرانی زندگی میں ہی پروردگار ہمیں یہ سمجھاتا ہے. اب یہ خاص طور پر جو میٹرک انٹر کے بچے ہیں، اسی دور میں شیطان آ کر ان کو اسی دور میں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے آگے اپنے غلام بنانے ہیں تو یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹر اور میٹرک کے بچے خاص طور پہ 4 سال کی تمہاری ایک اچھی محنت تمہیں کسی اچھے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں پہنچا کر زندگی میں کامیابی عطا کر سکتی ہے. وہی 4 سال اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ عذاب بنے ہوئے ہیں. کتاب سے زیادہ دشمن چیز اس کو کوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی.
جس آدمی نے پڑھنے کا کہہ دیا اس سے زیادہ زہر اس کو کوئی نہیں لگ رہا ہوتا۔ عزیز دل، صرف 4 سال کی بات ہے، یہ 4 سال اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کالا پانی کی جیل میں بھیج دیا، جبکہ یہ متوجہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ اسی 4 سال کے اندر محنت کر کے کسی اچھے پروفیشنل کیریئر کا آغاز آگے چل کے کر سکتے۔ جیسے یہ 4 دن ہیں، اسی طرح سے زندگی کے بھی 4 ہی دن ہیں عزیزان۔ اسی جوانی میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اسی جوانی میں اپنے آپ کو میرے طرف آنے کیا، بڑھاپے میں آگے کیا تیر مار لو گے؟ نہ جب دانت کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ بدن میں کوئی طاقت ہوتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور جب خدا بلا رہا تھا، بزرگوں کی خدمت جسارت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ مت سمجھے گا کہ میں جسارت کر رہا ہوں۔ ان میں سے یقیناً اکثر ایسے ہیں کہ جنہوں نے جوانی بھی یہاں پر گزاری۔ میں اس خاص ٹپیکل طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جوانی میں مستیاں کرتے پھرتے تھے، مسجد کو ٹائم خراب کرنا سمجھتے تھے، عزاداری کو ٹائم خراب سمجھتے تھے۔ جب بڑھاپے ہو گئے، اب خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو مسجد دکھائی دے رہی۔ وہ تو خدا رحیم ہے کہ اس کے باوجود بھی قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا دیدان من، جس طریقے سے ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ان 2 صورتوں میں، ایک وہ صورت ہے کہ جہاں پر آپ اپنا اختیار کسی کو دیں جو آپ جیسا ہی آپ سے پست ہو، یہ غلام ہے۔ لیکن عقل انسانی کیا کہتی ہے کہ کسی ایسے کے ہاتھ میں اپنا اختیار دینا کہ جو افضل ہو، جس کے اندر کمال ہو، اول تو مذموم نہیں، ثانیاً اگر اس کیفیت کے نتیجے میں وہ کمال آپ کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہو تو پھر یہ غلامی نہیں کہلاتی۔ اسی اصطلاح کو، اسی کیفیت کو عبدیت کہا جاتا ہے۔ پس جب خدا کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، تو بندوں سے مراد کیا ہے کہ گرچہ میں تمہیں کچھ چیزوں میں پابند کروں گا، لیکن یاد رکھنا میرا پابند کرنا تمہیں سوائے کمال کی کوئی اور چیز نہیں دے گا۔ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنا تمہیں سوائے فائدے کی کوئی۔ پس اگر مجھے فجر کی نماز کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جو مجھے اٹھا رہا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہے میرے لیے۔ اگر مجھے روزے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی مجھے یہ سمجھنا چاہیے وہ صاحب کمال اگر مجھ سے کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت میرے لیے پوشیدہ ہوگی۔ بس اصل جو ہے وہ ہمیں یہاں سے سوچ کے چلنا ہے کہ اپنا اختیار اگر میں خدا کے حوالے کر رہا ہوں تو یہ مجھے غلام نہیں بنا رہا، بلکہ اپنا اختیار خدا کو سونپنا بنیادی طور پر مجھے صاحب کمال بناتا ہے، میرے اندر وہ کمالات ایجاد کرتا ہے کہ جو انسان کی خلقت کا اصل ہدف اور انسان کے لیے باعث رشد اور باعث کمال اور باعث عزت ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اگر اب تک کے ماہ رمضان میں ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ کوئی ہماری عبادات، کوئی ہماری دعائیں تیری بارگاہ تک رسائی پیدا کر سکیں، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان ذوات مقدسہ کے صدقے سے پروردگار تو ہماری عبادات کو اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور اگر ان کے واسطے سے تیری بارگاہ رحمت جوش میں آتی ہے اور ہماری کوئی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو درد صدر رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں اور اللہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔